شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے مسلمان ہونے پر کیا دلیل ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں 5 ٹائم مسیحتے ہونا، میرے فرض بھی پورے ہیں اور میرا اولیہ بھی سنت مطابق ہے، تو آپ اس کو یہ گارنٹی دے دیتے ہیں ہاں واقعی تو مسلمان ہے۔ جبکہ حدیث پاک میں ایک عجیب فکر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی۔ فرمایا جو بندہ یہ کہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے اس سے پوچھنا ہو کہ دلیل کیا ہے، تم حضور سے محبت کرتے ہو؟ وہ بظاہر وہ یہ کہے جی میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، وہ آپ کو 200 400 500 دلیلیں دے دیتا ہے کہ میں حضور سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا اتنی لمبی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مختصر سی بات حضور نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے میں حضور سے پیار کرتا ہوں، اس سے پوچھو حسن حسین سے پیار کرتے ہو؟ وہ کہے کہ میں پیار کرتا ہوں تو سمجھ لیں کہ محبت مصطفیٰ میں جو اس کا دعویٰ ہے وہ ٹھیک ہے۔ 3 ہجری کے اندر امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے، اور 4 ہجری کے اندر امام حسین راکب دوش مصطفیٰ آپ کی ولادت، اور 11 ہجری کے اندر حضور کا وصال ہے۔ 2 سال نکال دیں جی بچپن کے، جس میں حسن پاک اور حسین پاک اپنے نوری قدموں کے اوپر کھڑے ہوئے اور چلے، یہ بچپن کے 2 سال، یعنی 4 ہجری تے 5 ہجری کٹ دیو تے 6 ہجری تو لے کے 11 ہجری تک کتنے سال بنے جی؟ 5 سال بنے۔ 5 سال دے اندر کوئی نماز ایسی نہیں مسجد نبوی چ جدے چ حسن تے حسین نہ تشریف لے کے آئے، تے کسی ایک صحابی داوی کول نہیں ملتا کہ کسی نے حضور دی بارگاہ چ کیا ہوئے حضور بچے نا تو اگر نماز کے بعد آ جائیں، یا مولا کائنات کو کہا ہو کہ بچے ہیں ذرا، کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسن امام حسین نماز کے دوران آتے ہیں اور حضور کے مبارک قدموں کے ساتھ لگ کر پاؤں کی اگلی طرف سے داخل ہوتے ہیں اور پاؤں کی پچھلی طرف سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، دونوں قدموں کے درمیان سے حالت نماز میں۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، حضور نے فرمایا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بھی حدیث پاک ہے، بیان ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین یہ عرش الہی کے 2 ستون ہیں۔ یہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اور اشارہ کر کے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے پیار کیا، وہ احب ہذین، اور حسنین سامنے کھڑے ہیں، اور حضور نے فرمایا جس نے ان دونوں سے پیار کیا، مجھ سے محبت کی، اور اشارہ کر کے فرمایا وہ کیا منظر ہوگا جب حضور کی مبارک انگلی کا اشارہ حسن مجتبیٰ کی طرف اور حسین پاک کی طرف ہو، جنہوں نے انہاں نال پیار کیا، انہاں نال۔ پھر اس بزم کے اندر مولا پاک بھی تھے، فرمایا وَأَبَاهُمَا، اور پھر جس نے ان دونوں کے والد حیدر کرار کے ساتھ پیار کیا، پھر فرمایا جس نے ان کی والدہ سے عقیدت رکھی، فرمایا قیامت والے دن جنت میں جس جگہ پر میں جلوہ گر ہوں گا وہ بھی میرے قریب قریب ہی ہوگا، جس نے ان سے اشارے کر کے حضور فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا تھا، مسجد یہ نبوی کے میں منظر آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا بھی ہوا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور حالت نماز میں ہی حسن حسین پاک آگے اور حضور سجدے میں گئے، حسنین حضور کی پشت انور پر سوار ہو گئے، فیطیل السجود، حضور سجدہ لمبا کر رہے۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے سلام پھیرا، پوچھا حضرت انس نے اس لیے تاکہ پتہ چل جائے قیامت تک کوئی یہ نہ کہے جس کے دل میں اہل بیت کا پیار نہ ہو اور وہ حضور کی محبت کا دعویٰ کرتا وہ یہ نہ کہے نہیں حضور نے کسی اور وجہ سے سجدہ لمبا کیا تھا۔ حضرت انس نے آگے ہو کر پوچھ لیا یا رسول اللہ اطلت السجود،
آپ نے آج سجدہ جو معمول ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ لمبا کیا ہے، تو اس کا کیا راز ہے؟ فرمایا یہ تو تم پوچھ رہے ہو کہ سجدہ لمبا کیا، دیکھ کیوں نہیں رہے کہ پشت پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ، فرمایا جب میرے کندھوں پر حسین آ جائے تو میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا کہ میں نماز کا سجدہ مختصر کر دوں۔ عجیب ہی پوچھتے ہیں حسین کون ہے؟ اور یہاں ساتھ ہی چلتے چلتے مسئلہ بتا دوں، یہ پتہ نہیں اس برے صغیر دی زمین نو کی ہویا، یہ وچ ہی وڈے وڈے گستاخ بھی آئے۔ اصل تے او مولوی گستاخ ہیں جنہوں نے کتاباں لکھ کے تے گستاخاں نو رستے دیتے۔ اے جج ماجتے تے بعد والی گل ہے نا، انہوں نے تے پڑھے ہی نہیں نا دین۔ جے انہوں نے دین پڑھیا ہوندا تے پھر 3 دن پہلے اے گستاخاں دے حق دے اندر بول دے۔ میں آپ کو بتاؤں قاضی کیسے ہوتے ہیں۔ کیروان کے قاضی گزرے، ان کے سامنے مسئلہ آیا، حضور امیر المجاہدین امام العاشقین امام برحق نور اللہ مرکزہ ہمارے استاذ گرامی بیان فرمایا کرتے تھے۔ امام ذہبی نے یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ یہ بات لکھی کہاں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جج دے سامنے جدوں مسئلہ آیا تو جج کہنے دا اوے زندگی بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، بڑی بڑی کرپشنز ہوئی، بڑے بڑے ناحق فیصلے ہوئے، یہ موقع آیا ہے کہ میں اپنے سارے گناہوں کی معافی کروا لوں، لہٰذا اسی وقت قلم کو پکڑ کر پہلے چومتا اور چوم کر لکھ دیتا کہ جو گستاخ رسول ہے اس کو کل نہیں، آج نہیں، 1 گھنٹے کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر نہیں، ابھی جدھر ہے اس کو اسی وقت سزائے موت دے دی جائے۔ لیکن یہ فیصلے کرنے کے لیے بھی کنیکشن ممتاز قادری کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے۔ ہاں یہ فیصلے کرنے کے لیے پاکان امت کے ساتھ کنیکشن جڑے ہونے چاہیے۔ کیروان کے قاضی کے سامنے فیصلہ ہے، جج تھے جی، وہ کیروان کے قاضی ایسے تھے جن کو حضور کی حدیثیں بھی یاد تھی، اور حضور کی حدیثوں میں تو یہ حدیث ہے کہ من سب نبیان، آپ کو انہوں نے پتہ ہے کس کام پر لگایا ہوا ہے سب کو، اس نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا کہہ دیا۔ غور سے سنو، پوری دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر جن کا مشن یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانا ہے، جب بھی دیکھو کہ قوم فیس بک کے مسئلے میں الجھی ہوئی ہے، سمجھ لینا پیچھے گستاخوں کی تیاری ہو رہی۔ یہ فتنے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں، اور جو بندہ ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ فتنے اس کو اچک کر لے جائیں گے۔ ہر بندہ مفتی بن گیا، جناب فلاں نے یہ کہہ دیا، امیر محترم نے یہ کہہ دیا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے بھائی۔ اور یہ سارے فیصلے واٹس ایپ کے اوپر ہو رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر ہو رہے ہیں، فیس بک کے اوپر ہو رہے ہیں، فلاں عالم نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ چھوڑو ان فتنوں کو، در رسول کی طرف آؤ واپس۔ یہ تو برٹش لا کو پڑھ کر تو یہ جا کر وہاں بیٹھتے ہیں، اور وہ کیروان کے قاضی حضور کی حدیثیں پڑھ کر جا کر کرسی پر بیٹھے تھے۔ کرسی پر بیٹھے، فیصلہ آ گیا جی ایک بندے نے گستاخی کی ہے، گستاخ ہے، اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ اس قاضی نے کرسی پر بیٹھ کر نیچے جہاں پر قدم رکھے، اس قدموں کے ساتھ جہاں مٹی لگی اس مٹی پر بھی ہم اپنی یہ پگڑی کو قربان کرتے ہیں۔ باقی یہ جڑا اسلام آباد والا جج ہے، یہ دے ہوتے آسمان دے ستاریاں نالوں ود کے لانتا بھیج دے ہیں۔ یہ ہمارا معیار واضح ہے، جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ آپ کے سامنے فیصلہ آیا کہ اے گستاخ ہے جی، اے فلانا بندہ اس نے گستاخی کی، اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے۔ قاضی یہ کیروان اپنی کرسی سے اٹھے، فَبَتَحَهُ وَضَرَبَهُ إِلَىٰ أَن مَاتَ۔ بطح کا مطلب ہے کہ منہ کے بل کسی کو گرانا۔ قاضی آپے اٹھیا اور گستاخ رسول کو پکڑا اور اس کو منہ کے بل گرایا، اتھے انہوں مار مار کے تو انہوں جہنم میں پہنچا چھڑیا خود ہی۔ یہ اسلام آباد کا جو چوڑا جج ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ اگر تم کہتے ہو کہ دلیل نہیں ہے تو میں کس دلیل کی بنیاد پر یہ کام کرتا، تو ہم تمہیں دلیل بھی دے رہے، اگرچہ حضور کا غلام دلیل نہیں دیکھتا، بس اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے، وہ علم الدین ہو تب بھی سبحان اللہ، وہ عبد القیوم ہو تب بھی سبحان اللہ، وہ عامر عبد الرحمن چیمہ ہو تب بھی سبحان اللہ، وہ ممتاز حسین قادری ہو تب بھی سبحان اللہ، وہ کوئی بھی ہو سبحان اللہ۔ تو بعد میں انہوں نے پوچھا جی قاضی صاحب تو انہوں کی ہویا سی؟ فرمایا غیرت دینی غالب آ گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے
یہ ماورائے عدالت کیا بارو مار چھڈو کہندے ماورائے عدالت تے جی عدالت ہی جاؤ تے کہندے کمیشن ہے. یعنی اگر باہر سے کوئی کر لے ممتاز کر لے تو کہتے ہیں ماورائے عدالت ہے. اب عدالت میں جا کر کہتے ہیں جناب اے کرو فیصلہ تو کہتے ہیں پیو دا آرڈر نہیں. اگر تم اپنے گندے باپ کے قانون کے پابند ہو تو ہم بھی محمد عربی کے قانون کے پابند ہیں اور ان کا قانون چمک رہا ہے کہ من سب نبی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. توجہ آپ سے پوچھا گیا کتنا جذباتی فیصلہ کیوں کیا؟ فرمایا اگر یہ میں فیصلہ نہ کرتا تو حکومت نے اس کو پناہ دے دینی تھی, حکومت نے کمیشن بنانا تھا. میں نے کہا قبل اس کے کہ حکومت کمیشن بنائے میں اس کی گردن اتار کر حضور کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر چلا جاؤں. قاضی تو ایسے ہوتے ہیں, جب تک حضور کا آخری غلام بھی زندہ ہے وہ حضور کی ختم نبوت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. کے پیچھے وہ مولوی ہیں جنہوں نے یہ باتیں کتابوں میں لکھی. ہاں نبی بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے یار, کیا ہو نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. توجہ رکھنا, حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں مصطفیٰ سجدے میں ہے اور امام حسین کندھوں پر ہے اور حضور سجدہ لمبا کر رہے ہیں. اب ایمانداری سے بتائیے گا جب حضور سجدہ لمبا کر رہے ہوں گے خیال میں حسین ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں کہتا ہوں حضور کے خیال کا نام حسین ہے, حضور کے خیال کا نام حسین ہے. عجیب ہی پوچھتا ہے حسین کون ہے؟ سبت نبی ہے پشت نبی پر. حضور مصطفیٰ سجدے میں ہے, حسین کندھوں کے اوپر ہیں, حضور سجدہ لمبا کر رہے ہیں. سبت نبی ہے پشت نبی پر, آقا نے نماز لمبی کر دی کیونکہ نواسا ہی ایسا ہے. پھر عرض کر رہا ہوں حضور سجدے میں ہے خیال میں حسین ہے, سرکار سجدہ لمبا کر رہے ہیں اور خیال میں حسین ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر امتی کو خیال میں مصطفیٰ کی یاد آ جائے امتی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا یہاں تو نبی کے خیال میں امتی آ رہا ہے, تو جب نبی کے خیال میں امتی آئے وہاں فتویٰ نہیں لگ سکتا, تو اگر غلام کے خیال میں مصطفیٰ جائے فتویٰ کیسے لگے گا؟ بات ختم جی. خیال دو طرح کے ہوتے ہیں, یا دنیا کا خیال ہوگا یا دین کا خیال ہوگا. اب حضور کے خیال میں حسین ہے تو بتاؤ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور کو دنیا کا خیال آیا؟ اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کافر ہے, وہ کافر ہے. کہتا ہے کہ حضور کو دنیا کا خیال ہے, علی نو نہیں آندا نبی نو کیویں آئے گا؟ تو پھر کیا کہیں گے حسین کون ہے؟ آپ چپ رہے میں بھی چپ, ہم چلتے اجمیر شریف. خواجہ صاحب سے فیصلہ کرواتے ہیں. خواجہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کہ حسین کون ہے, کیونکہ وہ مصطفیٰ کے خیال میں آئے میں بتاتا ہوں. فرمایا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. دو لفظ ذکر کیتے جی, ایک شاہ تے ایک بادشاہ, تے دوواں دے مطلب بھی وکھرے وکھرے نے. اگر ایک کوئی مطلب ہوندا تو پھر خواجہ صاحب دو واری کیوں لے کے آندے؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے. شاہ اور بادشاہ میں فرق کیا ہے؟ فرمایا بادشاہ وہ ہوتا ہے جو سر پہ حکومت کرے اور شاہ وہ ہوتا ہے جو دل پہ حکومت کرے. فرمایا بادشاہ وہ ہے جو سر پہ حکومت کرے, شاہ وہ ہے جو دل پہ حکومت کرے. فرمایا ساڈے سر تے وی راج حسین دا ہے, ساڈے دل تے وی راج حسین دا ہے. رسول اللہ لبیک. توجہ, کربلا کا شاہ حسین. الحمدللہ الحمدللہ, نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم,
ਲੋਕੀ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 6 7 8 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 10 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਕਾਲੇ ਸਾਡੇ महबूब ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ तो ख्वाजा साहब से पूछा आप बताएं फरमाया शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन की कहने हुसैन पाक नु ख्वाजा साहब ने क्या दीन अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन ते दीने पनाह अस्त हुसैन फरमाया तुसी परेशान होंदे हो ते दीन दी पनाह लेंदे हो दीन परेशान होवे हुसैन दी पनाह लेंदा है शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीने पनास्त ते कितनी बारी हुसैन आ गया जी 4 बारी अगे चलो सरदाद नदा दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन सदके जावा ख्वाजा साहब तो फरमाया मैं एक मिसरे दे अंदर जिथे हुसैन लेके आया उस मिसरे दे अंदर मैं यजीद नहीं लेके आया फरमाया असी एक शेर दे अंदर एक मिसरे दे अंदर हुसैन ते यजीद नू इकट्ठा नहीं होण देंदे एक दिल दे अंदर हुसैन यजीद किवें इकट्ठे हो सकदे ने यजीद कल भी लानती था आज भी लानती है मरने के बाद भी लानते एक हदीस पाक और बात खत्म करते हैं और इस हदीस के रावी ज़ैद बिन अरकम है रदी अल्लाह ताला नु 4 दिनों तो बाद लोगों को परेशानी होंदी थी अपना अकीदा दसो मैं क्या अकीदा दसिया ही नहीं जाता अकीदा अपना आप ही दस छड़दा है वो भी कोई अकीदा होया जड़ा दसे कि बंदा मैं इंज हाँ अकीदा मैं पढ़न लगे अपना अकीदा हज़रत ज़ैद बिन अरकम रावी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 4 शख्सियात को फरमाया मौला पाक को सैयदा पाक को हसन पाक को हुसैन पाक को ये 4 शख्सियात को हुजूर ने फरमाया अना हरबुन लिमन हारब तुम फरमाया जिहदी तुहाडे नाल जंग है मेरी भी उहदे नाल जंग है फरमाया और जिहदी तुहाडे नाल सुलह है साडी उहदे नाल सुलह है और सौखा करो फरमाया जिहड़ा तुहाडा नहीं वो मेरा नहीं है फरमाया जिहड़ा तुहाडा है वो साडा है और सौखा कर रहे हैं ना सौखा पंजाबी तो अर्ज कर रहे हैं फरमाया जिसके साथ तुम्हारी नाराजगी है हमारी भी उसी के साथ नाराजगी है जिसके साथ तुम्हारी सुलह है हमारी भी उसके साथ सुलह है इजाजत हो तो जरा अकीदे की रोशनी में नतीजा अखज़ करूं जिस अमीर मुआविया के साथ इमाम हसन की सुलह है जिस अमीर मुआविया के साथ इमाम हसन की सुलह है हमारी उससे जंग नहीं हो सकती और जिस यजीद के साथ इमाम इब्ने अली मुकाम इमाम हुसैन की जंग है साड़ी ओदे नाल सुलह नहीं हो सकती हमारी अमीर मुआविया के साथ मोहब्बत की एक वजह है कि इमाम हसन ने उनसे प्यार किया है बस उन्होंने हाथ मिला छड़े इमाम हसन जिनके साथ सुलह करें हम कौन होते हैं जंग करने वाले और हुसैन जिहदे नाल जंग करे सुन्नी कौन होंदा है उहदे नाल सुलह करन वाला शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन फरमाया अगर दीन न होते तो मुस्तफ़ा के ख्याल में जाते चूंकि वो हुजूर के ख्याल में है इसलिए हुसैन दीन है और दीन की पनाह भी है खत्म नबूवत दा मसला आया क़यामत तक सिद्दीक़ अकबर नू याद रखा जाएगा 2 जंगा एक करबला वाली एक जंगे यमामा इहदे वर्गियां जंगा नहीं हुई यमामा के अंदर सिद्दीक़ अकबर ने अपनी सल्तनत को दांव पे लगा दिया और करबला के अंदर हुसैन इब्ने अली ने अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया असी हुजूर दे सहाबा नू भी सलाम पेश करते हैं तो हुजूर दी आले बैत नू भी सलाम पेश कर अल्लाह ताला इसी मोहब्बत में जिंदा रखे।